آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے جسم کے اندر جھانک کر دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے آپ کو ہاتھ جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان ہاتھوں کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو کبھی ایسے آدمی سے ملاقات کریں جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاتھوں کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ یہ پیر جسے آپ پیر کہتے ہیں، ان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو کبھی ایسے آدمی سے ملاقات کریں جس کے پاس پیر نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیروں کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ یہ آنکھ جس کے ذریعے سے آپ دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، دنیا کا نظارہ کرتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے ہیں، ان آنکھوں کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو کبھی ایسے آدمی سے ملاقات کریں جو اندھا ہے، جو کانا ہے، جس کے پاس آنکھ جیسی نعمت نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آنکھوں کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ انہی باتوں کو اگر میں پھیلا کے بولوں جلسوں کی طرح تو 1 گھنٹہ بولوں گا پھر بھی باتیں کم پڑ جائیں گی، لیکن میں مختصر پروگرام ہے اس لیے جلدی چند باتیں 15-20 منٹ کے اندر آپ تک چند باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ذرا غور سے اور دماغ کو حاضر کر کے سنیے گا۔ یہ دماغ جسے آپ دماغ کہتے ہیں، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو کبھی ایسے آدمی سے ملاقات کریں جس کے پاس دماغ کی دولت نہیں ہے، جسے لوگ پاگل کہتے ہیں۔ سماج میں سب کچھ ہے ایک آدمی کے پاس لیکن دماغ نہیں ہے، دماغی توازن بگڑ گیا ہے، دماغی حالت بگڑ گئی ہے، دماغی کیفیت بدل گئی ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، مینٹلی اعتبار سے وہ آدمی صحت یاب نہیں ہے، وہ پاگل کہلاتا ہے۔ سماج میں اس آدمی کی کوئی گنتی تک نہیں، معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں، سماج والا اسے پوچھتا تک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آدمی کے پاس دماغ کی دولت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دماغ کی کتنی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اور آگے چلے جائیں، دیکھیں یہ سانسیں جو ہم اور آپ لیتے ہیں، ان سانسوں کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو کبھی اسپتال جائے اور اسپتال جا کے دیکھیں کتنے لوگ وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں۔ علامہ اجمل صاحب قبلہ نے بہادر پور میں ایک جلسہ کرایا تھا، اس میں میں نے یہ چند باتیں سرسری طور پہ بیان بھی کی تھی۔ میں آپ تک بھی یہ باتیں پہنچاؤں کہ آپ دیکھیں، اسپتال جا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ لوگ ایک ایک سانس کے لیے ڈاکٹروں کے پیر پکڑتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کو بچا لیجیے، ڈاکٹر صاحب میری ماں کو بچا لیجیے، ڈاکٹر صاحب میرے باپ کو بچا لیجیے، جتنی زمینیں ہیں سب آپ کے نام کر دیں گے، سارا پیسہ آپ کے نام کر دیں گے، بس آپ میرے باپ کو بچا لیجیے۔ ایک ایک سانس کے لیے لوگ ڈاکٹروں کے پیر پکڑتے ہیں، ڈاکٹروں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے باپ کو بچا لو، میری ماں کو بچا لو، میرے بھائی کو بچا لو، ایک ایک سانس کے کبھی آپ نے اندازہ لگایا یہ ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو فری میں ملتی ہے۔ اور لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا تھا، ڈاکٹر بتاؤ تو صحیح انسان دن بھر میں کتنا آکسیجن لیتا ہے اور اس کا خرچہ کتنا آئے گا؟ ڈاکٹر نے کہا تھا مولانا انسان دن بھر میں 540 لیٹر آکسیجن لیتا ہے۔ میں نے کہا تھا اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا تھا آج کے دور میں کم و بیش 13.5 لاکھ روپے کا آکسیجن دن بھر میں انسان لیتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا 13.5 لاکھ کا آکسیجن تمہیں کون فری میں عطا کر رہا ہے؟ وہی خالق حقیقی عطا کر رہا ہے۔ آ جاؤ راضی کر لو، رب راضی ہوگا
کیا کہنے اللہ رب العزت نے جنت کی بہاروں کا انتظام کیا ہے. اللہ نے کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. سوچا کبھی آپ نے؟ سوچئے کبھی، سوچئے آپ کبھی سوچئے کہ اللہ نے کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. ذرا میری طرف متوجہ ہو، میرا دماغ ڈسٹرب ہو رہا ہے. ہاں مجھے دیکھیے، مجھے دیکھیے، دو چار باتیں سن لیجئے، چند باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. سن لیجئے، غور کیجئے کبھی اللہ نے آپ کو کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہے اور کس قدر اپنی رحمتوں سے نوازا ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ یہ دست و بازو کی طاقت، یہ دماغ کی توانائی، یہ سینے کا زور، یہ دماغ کی تنتناہٹ، یہ آنکھوں کی چمک اور آنکھوں کے اندر دور دیکھنے کی طاقت و قوت، یہ اللہ رب العزت نے کیوں عطا کی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی سوچئے کھیتوں میں کام کرنے والوں، کبھی سوچو اللہ نے تمہیں کتنی طاقت عطا کی ہے کہ تم ایک ایک گھنٹے میں کئی لچھا پٹوا دھو لیتے ہو، ایک ایک گھنٹے میں کتنا روپا لگا لیتے ہو، ایک ایک گھنٹے میں کتنے آلی کو باندھ کے کاٹ لیتے ہو، ایک ایک گھنٹے میں کتنا کام کر لیتے ہو، ایک ایک گھنٹے میں کتنی محنت کر لیتے ہو، کتنے پیسے کما لیتے ہو. کبھی تم نے غور کیا کہ رب نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں اور کتنی طاقت تمہیں عطا کی ہے؟ انسان کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. ہم نے تو یہ سوچ لیا کہ جب بڑھاپا آئے گا تب جا کے عبادت کر لیں گے، تب رب کے سامنے اپنے سر کو رکھ لیں گے، تب رب کی عبادت کریں گے، رب کے سامنے سجدہ کریں گے، رب کی بارگاہ میں آ جائیں گے. نہیں 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 نہیں، کبھی تم نے دیکھا، کبھی تم نے سوچا؟ اور نہیں سوچا تو سوچئے، اپنے سماج میں دیکھیے تم جیسے کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر میں بستر میں پڑے ہوئے ہیں، اٹھنے کی طاقت تک نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، پھرنے کی طاقت نہیں ہے، کھانے تک کی طاقت نہیں ہے. ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا کھانے سے ڈر لگتا ہے. ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہیں تمہارا ہاضمہ خراب نہ ہو جائے، کہیں پیٹ خراب نہ ہو جائے، کہیں بار بار پیشاب نہ لگے، کہیں سلسل بول کی بیماری شروع نہ ہو جائے، کہیں پاخانے کی بار بار مسلسل پاخانہ آنے کی بیماری شروع نہ ہو جائے. ڈاکٹروں نے منع قرار دیا ہے. بستر میں پڑے ہو، کھانے کی سکت نہیں ہے. تمہارے بچے صبح اٹھ کے تمہارے دانتوں میں برش لگاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں صبح اٹھ کے ان کے ماں باپ کو ان کے بچے سہارا دیتے ہیں، تب جا کے پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تب جا کے اٹھ کے روٹی کھاتے ہیں، تب جا کے چائے پیتے ہیں. ان کے بال بچے روٹیوں کو چبا کے دیتے ہیں، چاول گلے ہوئے چاول کو، پکے ہوئے چاول کو اور بھی چبا کے اپنے ماں باپ کو کھلاتے ہیں. کوئی لکوڈ ملاتا ہے، کوئی رس پلاتا ہے، کوئی جوس پلاتا ہے. تم نے کبھی سوچا کتنے لوگ ایسے سماج میں ہیں جو بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس سکت نہیں، مسجد کو جانا چاہتے ہیں لیکن پیروں نے جواب دے دیا ہے، ہاتھوں نے معافی مانگنا شروع کر دیے ہیں، دماغ نے جواب دے دیا ہے. ان کے پیر کام نہیں کرتے، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کے ہاتھ کام نہیں کرتے، ان کا دماغ کام نہیں کرتا. بستر میں پڑے ہوئے ہیں، وضو بنانا چاہتے ہیں لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہے. پانی کو چھونے سے طبیعت بگڑ جائے گی، طبیعت اور خراب ہو جائے گی. کبھی تم نے سوچا کہتے ہو کہ بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے؟ تم نے بڑھاپے کا عالم نہیں دیکھا. کتنے لوگ نماز کو جاتے ہیں، جاتے جاتے راستے میں کئی مرتبہ بیٹھ جاتے ہیں. مسجد میں جاتے ہیں، امام صاحب نے تھوڑی سی لمبی قرت کر دی تو امام صاحب کو آنکھیں دکھانے لگتا ہے اور اپنے آپ کو کوستا ہے اور کہتا ہے اے امام صاحب کیا تمہیں پتا نہیں مجھے پیشاب نکلنے کی بیماری ہے، مجھے بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تھک جاتا ہوں، میری کمر جواب دیتی ہے، میرا دماغ جواب دے جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن بڑھاپے میں جسم کام نہیں کرتا ہے. کبھی تم نے سوچا ابھی تم کھیتوں میں جا کے کام کرتے ہو، دکانوں میں کام کرتے ہو، مکانوں میں کام کرتے ہو، کاروبار کر لیتے ہو، دکان چلا لیتے ہو، رات بھر بیدار رہتے ہو، رات بھر جگے رہتے ہو، رات بھر ٹرک چلاتے ہو، رات بھر گاڑیاں چلاتے ہو، رات بھر تجارت کرتے ہو، رات بھر بزنس کرتے ہو. کبھی تم نے سوچا اس لیے ابھی وقت ہے، غنیمت ہے کہ ابھی رب کی بارگاہ میں آ جاؤ. زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، زیادہ تم نے گناہ نہیں کیے ہیں، زیادہ زندگی کو برباد نہیں کی ہے. آ جاؤ رب کی بارگاہ میں. مصطفیٰ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہوتا ہے اور اگر وہ بندہ جوان ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ وہ فرماتا ہے فرشتہ تباہ ہو جاؤ، یہ جوان بندہ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو کے میری بارگاہ میں آ گیا ہے.
تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر۔ کبھی تم نے سوچا، کبھی سوچا تم نے، تم کیا کرو گے اگر بڑھاپے میں تمہارا جسم ساتھ نہ دے، تمہارا جسم کام کرنا چھوڑ دے، تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ دے؟ میری ماں اور بہنوں تم بھی بیٹھی ہو، ذرا غور سے سننا میری باتوں کو۔ تم نے کبھی سوچا رب نے تمہیں کتنی طاقت عطا کی ہے؟ تم اتنی ٹھنڈ کے موسم میں رات بھر نہ جانے کتنی مرتبہ پلیٹیں دھو لیتی ہو، تھالیاں گھر کی دھو لیتی ہو، صبح اٹھ کے تم جلدی جھاڑو لگاتی ہو، کھانے پہ کھانا بناتی ہو، تمہارے بدن میں کتنی طاقت ہے، دن بھر میں اتنی ٹھنڈی میں اپنے بچوں کے 50 جوڑے کپڑے دھو لیتی ہو، لیکن پھر بھی تمہاری طبیعت نہیں بگڑتی، طبیعت خراب نہیں ہوتی، تمہاری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن یہ ابھی جوانی کا عالم ہے کہ جب بڑھاپا آئے گا تم بھی بستر کی زینت بن کے رہ جاؤ گی، تم بھی بستر میں پڑی رہو گی، اس لیے ابھی جوانی ہے، یہ صرف دنیا کمانے کے لیے بھی، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے گزارو، مصطفیٰ کی اطاعت کے لیے گزارو۔ اور میرے امام نے بہت پہلے کہا تھا، اے نوجوانوں تمہیں اتنی طاقت نہیں دی گئی ہے کہ طاقت کے ذریعے سے عکاشی کرو، طاقت کے ذریعے سے صرف دنیا کماؤ، تمہیں اس لیے دل نہیں دیا گیا ہے کہ دنیا سے لگاؤ، بلکہ مصطفیٰ نے کہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام امام احمد رضا نے کہا تھا، دل ہے وہ بھی جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ذرا اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، اور بات بس نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ امین الدین صاحب قبلہ، سرزمین عمل جاری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عرض کر رہا تھا، کبھی آپ نے سوچا، کبھی ہم نے سوچا رب نے کتنی طاقتیں عطا کی ہے صرف کام کرنے کے لیے، بال بچوں کی پرورش کے لیے؟ نہیں 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 نہیں، صرف کام کرنے کے لیے نہیں، صرف بال بچوں کی پرورش کے لیے نہیں، کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ تمہارے بدن میں میں نے طاقت دی تھی، تم نے اپنی طاقت کا استعمال کیسے کیا ہے؟ تمہیں میں نے دولت عطا کی تھی، تم نے دولت کا استعمال کیسے کیا ہے؟ تم نے کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا تھا، عمر کیسے گزاری؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری عمر چوراہے پہ گزر گئی، کہیں ایسا تو نہیں تم نے چائے کی دکان میں لفاظی کرتے ہوئے زندگی گزار دی، کہیں ایسا تو نہیں تم نے پوری زندگی عیاشی میں گزار دی، کہیں ایسا تو نہیں تم نے پوری زندگی اور زندگی کی تمام راتیں سوشل میڈیا پہ گزار دی، کبھی ویڈیو دیکھتے ہوئے، کبھی کامیڈی دیکھتے ہوئے، کبھی گندی پکچریں دیکھتے ہوئے،